بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر کا 7واں اور 8واں باب تفسیر کے دو اہم اسالیب پر مشتمل ہے۔ 7واں باب تفسیر بالماثور کے اسلوب اور 8واں باب تفسیر بالرائے کے اسلوب پر مشتمل ہے۔ جن طلباء نے تفسیر و تعویل میں فرق والا لیکچر سنا ہے انہیں یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ تفسیر بالماثور کیا چیز ہے اور تفسیر بالرائے کیا چیز ہے۔ تفسیر و تعویل میں ایک بڑا فرق آپ نے یہ سنا تھا کہ تفسیر قرآن پاک کی آیات کی اس وضاحت کو کہتے ہیں جو روایات کے ذریعے سے کی جائے، اور تعویل اس وضاحت کو کہتے ہیں جو درایت کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے کی جائے۔ تو جو روایات کے ذریعے سے تفسیر بیان کی جاتی ہے اسے تفسیر بالماثور کہتے ہیں، اور جو درایت کے ذریعے سے عقل اور اجتہاد کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ معصور اثر سے ہے، اور اثر ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارشادات اور تابعین کرام کے ارشادات کو اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ساری روایات حدیث کی کتابوں میں جتنی بھی وہ روایات ہیں جو قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، چاہے اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو یا کسی صحابی کا کوئی قول ہو یا کسی تابعی کا کوئی قول ہو۔ مثلا قرآن پاک کی فلاں آیت کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا فلاں آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فلاں صحابی نے یوں ارشاد فرمایا، یا فلاں آیت کی وضاحت میں فلاں تابعی نے یہ ارشاد فرمایا۔ ان ساری روایات کو اثر کہتے ہیں، اور ان آثار کے ذریعے سے جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح اجتہاد کو بروئے کار لاتے ہوئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اجتہاد کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر کی گئی ہے تو اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تفسیر بالماثور کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ مصنف لکھتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا اسلوب تفسیر بالماثور ہے، اور عربی میں اس کے نام تفسیر بالروایت بھی ہے، تفسیر بالنقل بھی ہے۔ بالروایت کا معنی واضح ہے، ایسی تفسیر جو روایت کے ذریعے سے کی گئی۔ بالنقل کا معنی یہ ہے، نقل اثر کو ہی کہتے ہیں، یعنی جتنے ارشادات نقل ہو کر کتابوں میں اور راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں انہی کو روایات کہا جاتا ہے، انہی کو آثار کہا جاتا ہے، انہی کو منقولات کہا جاتا ہے۔ چاہے الفاظ جو بھی استعمال ہوں، مفہوم ذہن میں رکھنا ہے۔ منقولات کے مقابلے میں معقولات استعمال ہوتا ہے، روایت کے مقابلے میں درایت استعمال ہوتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں اگر لفظ استعمال ہوا نقل تو مقابلے میں ہم استعمال کریں گے عقل، اور کہیں لفظ استعمال ہوا روایت تو مقابلے میں استعمال کریں گے درایت۔ تو مصنف لکھتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا اسلوب تفسیر بالماثور کے نام سے مشہور ہے۔ اسے عربی میں تفسیر بالروایت بھی کہتے ہیں، تفسیر بالنقل بھی کہتے ہیں، اور اردو میں معثوری تفسیر، اثری تفسیر، روایتی تفسیر، نقلی تفسیر، کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، ایک طرز تفسیر ہے جس میں سارا دار و مدار اور سارا انحصار تفسیر کا روایت پر ہوتا ہے۔ یعنی تفسیر لکھنے والے، بیان کرنے والے، مؤلف، مصنف، وہ قرآن پاک کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ اپنی عقل یا اجتہاد کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کے لیے یا تو قرآن پاک کی دوسری جگہ سے کوئی آیت پیش کریں گے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کریں گے، یا کسی صحابی کا کوئی قول پیش کریں گے، یا کسی تابعی کا کوئی قول پیش کریں گے۔ اب قرآن پاک کی آیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، کسی صحابی یا تابعی کا قول، یہ ساری چیزیں نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے اس کو نقلی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عقلی ہوتا ہے۔
تو منقولات اور معقولات بھی انہیں کہہ دیا جاتا ہے، یعنی روایت کو منقولات اور درائت کو معقولات۔ بہرحال یہ پہلا اسلوب تفسیر ہے، یعنی ظاہر ہے قرآن پاک نازل ہوا تو سب سے پہلے اس کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ساری تفاسیر قرآن پاک کی صحابہ کرام نے باہم ایک دوسرے کے سامنے بیان فرمائی، ایک دوسرے سے پوچھی، یا تفسیر پر اچھا خاصا کام ہوا۔ پھر ان کے بعد تابعین کرام ہیں۔ تو اس میں جو پہلا عنوان مصنف نے قائم کیا ہے تفسیر بالمأثور کے تعارف کے بعد، وہ ہے تفسیر بالمأثور کا ارتقاء۔ اب ارتقاء کو ہم بار بار نہیں دہرائیں گے، چونکہ یہ پہلے بھی گزر چکا کہ تفسیر کا جو ارتقائی مرحلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر صحابہ کرام کے زمانے میں، اور پھر تابعین کرام کے زمانے میں، اور ایک چوتھا بھی ارتقائی مرحلہ ہے وہ تبع تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہے۔ بہرحال جن 4 مراحل سے تفسیر گزری ہے، اسی ارتقاء کو یہاں پھر دہرا رہے ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، تفسیر بالمأثور کا جو ارتقاء ہے اسے آپ نے 4 مراحل میں بیان کرنا ہے، یا لکھنا ہے، یا یاد رکھنا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی وضاحت ضروری سمجھتے تھے وضاحت بیان فرما دیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام کو کہیں کوئی ضرورت پیش آتی کسی آیت کی تشریح معلوم کرنے کی، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ یہ سب سے پہلا ارتقائی مرحلہ ہے تفسیر بالمأثور کا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے احاد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کی تفصیل بھی آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں الگ سے تفسیر پر کوئی کام نہیں ہوا، اور قرآن پاک کی علیحدہ سے تفسیر نہ لکھی جاتی تھی، نہ اس عنوان پر کوئی کام ہوتا تھا، بلکہ جیسے روایات دیگر آپ علیہ السلام کی احادیث جمع کی جا رہی تھی، اور آپ علیہ السلام کے ارشادات کو محفوظ کیا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا، انہی ارشادات میں کچھ ارشادات ایسی بھی تھے جن ارشادات کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر قرآن کے ساتھ تھا۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ارشادات کے ذریعے سے بیان کی، وہ ارشادات صحابہ کرام نے اسی طرح محفوظ کیے جیسے دیگر احادیث اور ارشادات محفوظ کیے۔ یہ ایک ٹھیک ٹھاک کام صحابہ کرام کے دور میں ہوا کہ آپ علیہ السلام کے وہ سارے اقوال اور سارے ارشادات جو قرآن پاک کی آیات کی تشریح میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، وہ صحابہ کرام نے محفوظ رکھے، اور آپ علیہ السلام کا عمل جیسے صحابہ کرام نے محفوظ کر کے آگے نقل کیا، وہ بھی ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن پاک کا ایک عملی ثبوت اور عملی نمونہ تھا۔ برا مصنف اس والے سے بھی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایسے صاحب علم حضرات بھی موجود تھے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تفسیر قرآن کرتے، جسے بعد میں تفسیر القرآن بالاحادیث کہہ دیا گیا، اور بہت سے صحابہ کرام نے باقاعدہ احادیث لکھنے کا اہتمام بھی کر رکھا تھا، اور جو احادیث لکھی جا رہی تھی ان میں ایسی احادیث بھی تھی جو قرآن پاک کی آیات کی تشریح یا تفسیر بیان کرتی ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ تابعین کرام کا ہے، اور اس حوالے سے آپ پہلے ارتقاء تفسیر کے ارتقائی مراحل میں سماعت فرما چکے ہیں کہ تابعین کرام کے ادوار کے 2 حصے ہیں۔ پہلا دور تو صحابہ کرام سے ملتا جلتا ہے۔ آخری دور جو تابعین کرام کا تھا، اس میں تابعین کرام کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوا کہ مختلف باطل فرقوں نے سر اٹھا لیے، اور ان کے باطل عقائد ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر یونانی فلسفہ، اور پھر مختلف تہذیبیں جب اسلام میں داخل ہوئے لوگ، اور اپنی اپنی تہذیبیں لے کر داخل ہوئے، تو ان کا ایک ٹکراؤ تھا اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اور فلسفے کے ذریعے سے اسلامی عقائد پر اعتراضات وغیرہ ہو رہے تھے۔ ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا تابعین کرام نے، اور قرآن پاک کی ایسی تشریح اور ایسی تفصیل اور ایسی تفسیر بیان کی کہ سب باطل جو ہے وہ مٹ گیا، اور حق بالکل واضح اور ظاہر ہوا۔ پھر تابعین کرام کے ہی آخری دور میں تقریباً تفسیر کے عنوان پر بہت سی چیزوں کی بنیاد پڑ گئی تھی، جیسا میں نے پہلے ارتقائی مراحل میں بیان کیا۔ چوتھا مرحلہ تابعین کرام کا کے جو شاگرد ہیں تبع تابعین، ان کا ہے۔ تفسیر کے ارتقائی مراحل میں نے اس مرحلے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تبع تابعین جو ہیں یہ تابعین کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ تفسیر کے عنوان پر کچھ چیزوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ گویا تبع تابعین کا دور جو ہے وہ ایسا دور ہے جس میں
علیحدہ سے تفسیر کے عنوان پر بھی کام ہونے لگا۔ پہلے تو وہی مشترکہ احادیث تھی کہ کچھ احادیث جو ہیں وہ مطلب غزوات کے متعلق ہیں، کچھ نماز کے متعلق ہیں، کچھ زکوٰۃ کے متعلق ہیں، کچھ تہذیب و تمدن کے متعلق ہیں، کچھ گھریلو زندگی کے متعلق ہیں، مختلف روایات ہیں۔ انہی میں کچھ روایات ہوتی تھی، کچھ احادیث ایسی ہوتی تھی جو قرآن پاک کی آیات کی تشریح بیان کر رہی ہوتی تھی یا قرآن پاک کی وضاحت کے لیے ہوتی تھی۔ اب تبع تابعین کے دور میں علیحدہ سے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر پر کام ہونے لگا، اور قرآن پاک کی آیات کی وضاحت اور تشریحات پر مشتمل روایات کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا گیا، اور جمع کر کے الگ سے گویا ایک کتاب شکل دینے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر ابن جریر لکھی گئی۔ بہرحال اس کا ذکر انشاءاللہ آگے علیحدہ سے اس کے تعارف میں آئے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی، پہلی چیز تفسیر بالمعصور کا تعارف کہ تفسیر بالمعصور ہے کیا چیز، اور دوسری یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور کا ارتقاء کہ کن ارتقائی مراحل سے تفسیر بالمعصور گزری۔ تیسرا عنوان جو مصنف نے قائم کیا ہے وہ ہے تفسیر بالمعصور کے ذیلی اسالیب۔ اب اسلوب تو ہم ساری بات ہی اسلوب کے متعلق کر رہے ہیں کہ تفسیر بالمعصور کا اسلوب کیا تھا، اس کا طرز کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، لیکن یہ تو عمومی بات ہے پورے اسلوب کے متعلق کہ تفسیر بالمعصور کیا چیز ہے، اس کا سارا اسلوب بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو دو بڑے اسالیب کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ دو بڑے میدان ہیں تفسیر کی، ایک تفسیر بالمعصور ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہے۔ یہ دو بڑے میدان ہیں، لیکن ان میدانوں میں جو کام ہوا ہے، یعنی جو تفاسیر بالمعصور لکھی گئی ہیں، ان تفسیروں کا اسلوب، اپنا اسلوب کیا ہے، ان کا اپنا طرز کیا ہے، اپنا انداز کیا ہے، اس حوالے سے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے تفسیر بالمعصور کے ذیلی اسالیب، ضمنی اسالیب، یعنی ضمنی طور پر کتابوں کو کس طرز پہ لکھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں جو معصوری تفسیریں ہیں، تفسیر بالمعصور ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کی تشریح سب سے پہلے قرآن ہی کی کسی دوسری آیت کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یا اگر قرآن کی کسی دوسری آیت سے اس آیت کی وضاحت نہیں ملتی تو پھر احادیث میں تلاش کیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اگر وہاں بھی کوئی اس کا آیت کا صحیح مفہوم یا صحیح وضاحت یا تشریح نہیں ملتی، پھر صحابہ کرام کے اقوال میں تلاش کیا جاتا اسے، اور اگر صحابہ کرام کے اقوال میں بھی وضاحت نہ ملے تو تابعین کرام کے اقوال میں اس کی وضاحت اور اس کی تشریح، اس آیت کی تشریح تلاش کی جاتی ہے، اور اگر تابعین کرام کے اقوال میں بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی تو اسرائیلیات سے سہارا لیا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ اسرائیلیات کیا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے یا اسلوب ہے یا طرز تفسیر ہے تفسیر بالمعصور کا۔ اسی کی ساری تفصیل اور ساری وضاحت مصنف نے یہاں بیان کی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کہہ دیا جائے اسے، یا تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، اور تفسیر القرآن بالاسرائیلیات۔ یہ عنوان ہوتے ہیں یا یہ اسلوب ہوتا ہے تفسیر بالمعصور کا۔ اس میں جو پھر ضمنی کچھ عنوانات بھی لگائے ہیں مصنف نے کہ تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے، اس میں کیا کیا ہے مفسرین نے کہ کسی جگہ کوئی آیت مختصر ہے تو اس کی تفصیل کسی دوسری آیت کے ذریعے سے کر دی گئی۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اگر کسی جگہ مختصراً ہے تو کسی دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے تو وہ آیات پیش کر دی گئی کہ ایک جگہ آدم علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل یوں ہے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً اشارہ پایا جا رہا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے تو وہ آیات پیش کر کے اس کی وضاحت کر دی، یا پھر کہیں مجمل کو مبین کر دیا۔ مجمل کہتے ہیں غیر واضح کو، اور مبین کہتے ہیں واضح کو۔ کوئی بات کسی آیت میں غیر واضح ہے تو کسی دوسری آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس آیت کو واضح کر دیا۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اب میں اگر ہر ایک کی الگ سے مثالیں بیان کرنا شروع کر دوں گا تو یہ بہت طویل ہو جائے گی بات۔ صرف یہ عنوانات آپ ذہن میں رکھیں کہ کہیں مختصر کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، کہیں مجمل کو مبین یعنی غیر واضح کو واضح کر دیا دوسری آیت کے ذریعے سے، اور کہیں کوئی چیز مطلق تھی
اس کو قرآن پاک کی کسی دوسری آیت کے ذریعے سے مقید کر دیا، یعنی اس میں قید لگا دی۔ اور مطلب مقید یہ ہے، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں گروپ کے تمام ممبران مجھ سے رابطہ کریں، یہ بالکل مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کون سے رابطہ کریں گے کون سے نہیں کریں گے۔ پھر میں کہہ دوں کہ صرف ایڈمن حضرات رابطہ کریں، تو اب میں نے اس مطلق کو مقید کر دیا، قید لگا دی کہ سب نہیں بلکہ ان میں سے چند۔ یا چوتھا عنوان یہ ہے کہ کسی عام کو خاص کر دیا جاتا ہے، کہ یعنی کسی جگہ کوئی بات عام ذکر ہوئی ہے قرآن پاک کی کسی آیت میں، اور دوسری جگہ سے کسی دوسری آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس عام حکم کو خاص کر دیا۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ تو لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ تو وہاں کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی دوستی چلے گی، نہ سفارش۔ اور پھر ایک دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہاں جتنے بھی دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ہاں صرف متقی لوگ جو ہوں گے وہ دوست ہی ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ اب اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس عام بات کو خاص کر دیا۔ پہلی آیت میں تو عام تھا کہ کوئی دوستی نہیں ہوگی، اب میں خاص کر دیا کہ ہاں متقیوں کی دوستی ہوگی آپس میں۔ ایک طریقہ جو ہے وہ مختلف اور متعارض امور کو جمع کرنا، یہ بھی عنوان قائم کیا ہے کہ بہت سی چیزیں بظاہر دیکھنے میں جو ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، متعارض ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن قرآن پاک نے ان کو جمع کر دیا۔ وہ 3 4 5 چیزوں کو مفسرین جو ہے متعارض چیزوں کو جوڑتے ہیں، اور ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی اور پانچویں، ایسے بیان کر کے ان تعارض کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پیش کی ہے، کہ ایک جگہ ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی یعنی تراب سے پیدا کیا، اور ایک جگہ ذکر ہے کہ طین سے پیدا کیا، ایک جگہ حمأ مسنون کا ذکر ہے، ایک جگہ صلصال کالفخار کا ذکر ہے۔ یہ مٹی کے 4 مراحل ہیں جن کا ذکر ہے۔ تراب کا ذکر کہ تراب عام مٹی کو کہتے ہیں، ایک جگہ ہے خلقہ من طین، گارے سے پیدا کیا، مٹی میں پانی ڈالیں تو گارا بنتا ہے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور ایک جگہ ہے من صلصال کالفخار، کہ جو ہے وہ ایسی بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہے اس سے پیدا کیا ہے۔ تو اب ان چاروں چیزوں میں اختلاف ہے اور آپس میں تعارض ہے، یا مٹی سے پیدا ہوئے ہوں گے، یا گارے سے ہوئے ہوں گے، یا ٹھیکری سے پیدا ہوئے، کس سے پیدا ہوئے؟ تو مفسرین کرام نے ان آیات کو پیش کر کے وضاحت کر دی کہ یہ تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مٹی، اور مٹی کے بعد گارا، گارے کے بعد جو ہے وہ کھنکھنانے والی جو مٹی جسے حمأ مسنون کہا گیا، اس کے بعد ٹھیکری، اور اس کے بعد نفخ روح ہے، یعنی روح پھونک کے تخلیق مکمل کر دی گئی۔ بہرحال مراحل ذکر کیے ہیں۔ اور چھٹا طریقہ مختلف قراتوں سے تفسیر بیان کرنا، یہ بھی ایک قرات کے عنوان پر، قرات سبع یا 7 احرف کے عنوان پر ایک لیکچر ریکارڈ بھی ہے، پتہ نہیں اسے میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ یا نہیں کیا۔ تو مختلف قراتوں کے ذریعے سے بھی تفسیر، یہ 5 6 طریقے ایسے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کی تشریح قرآن ہی کی دوسری آیات کے ذریعے سے کی جاتی ہے، تو اس میں یہ 5 6 طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اسلوب جو تفسیر بالمأثور کا ہے، وہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفصیل بیان کرنا۔ تو یہ جو معصوری تفسیریں ہیں، تفسیر بالمأثور کے جو مصنفین ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تشریح قرآن ہی سے تلاش کرتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں پھر وہ تینوں پہلو ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے اقوال ہوں تب بھی، آپ علیہ السلام کے افعال سے اگر کوئی دلیل مل جائے تب بھی، اور آپ علیہ السلام کی تقاریر سے اگر کوئی دلیل مل جائے۔ تقاریر کہتے ہیں تائیدات کو، کہیں حضور نے کوئی کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھا اور منع نہیں فرمایا تو یہ تقریر ہے، ایسے تائید بھی کہتے ہیں، تقریر بھی کہتے ہیں، تقاریر اس کی جمع ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت سے کوئی بھی دلیل مل جائے، اقوال، افعال، تقاریر کہیں سے بھی، تو اسے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس آیت کی تشریح بیان کرنے کے لیے اور تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ اور اس میں پھر مصنف نے بہت سی ایسی
آیات دلیل کے طور پر ذکر کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری کا ایک بڑا مقصد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا یا قرآن پاک کی وضاحت کرنا اور قرآن کی تعلیم امت تک پہنچانا. جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے مضامین کھول کے بالکل واضح کر کے بیان کریں اس کتاب کے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ کھول کر اور واضح کر کے ان کے سامنے وہ باتیں بیان کریں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ آیات ایسی ہیں جو بالکل واضح اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی آیات کی وضاحت اور ان کی تفصیل بیان کی جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور بھی دی گئی ہے. یا مثلہ معہ کا مطلب ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. تو اس کی تفصیل محدثین نے یہ کی ہے کہ مثلہ معہ سے مراد آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو احادیث ہیں وہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. تو مثلہ معہ سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے اسے بھی دلیل بنایا جاتا ہے اس بات پر کہ قرآن پاک کی تشریح اور تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جتنے بھی حدیث ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح اور قرآن ہی کی وضاحت. پھر یہاں بھی وہی عنوان قائم کر دیا گیا کہ تفسیر بالماثور میں تفسیر القرآن بالقرآن کا جو اسلوب تھا وہ اوپر ذکر ہوا. تفسیر القرآن بالاحادیث نبویہ کا کیا اسلوب اور کیا طریقہ کار تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسلوب تھا، کیا طریقہ کار تھا. تو یہاں بھی اسی طرح کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں، طریقے ذکر کیے گئے ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قرآن پاک کی مجمل کی تفصیل بیان کی ہے. مجمل کہتے ہیں غیر واضح کو، اس کی وضاحت ذکر کی ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ آیا نماز قائم کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیلاً نماز پڑھ کے طریقہ کار عملی طور پر طریقہ کار امت کو سکھا دیا اور فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. حج کا حکم ہے تو حضور نے فرما دیا خذوا عنی منا مناسککم کہ اپنے حج کا طریقہ کار مجھ سے سیکھو، مجھے دیکھ کر سیکھو. اسی طرح کہیں قرآن پاک کا مشکل لفظ کوئی استعمال ہوا ہے جس کا معنی واضح نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. جیسے روزے کے متعلق آیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو صبح میں جب تک کہ سفید اور سیاہ دھاگا علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے. اب یہ بات بڑی مشکل تھی کہ سفید دھاگا سے کیا مراد اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے. لفظی معنی تو قرآن پاک کی آیت میں الخیط الابیض کا معنی سفید دھاگا اور خیط الاسود کا معنی سیاہ دھاگا ہے. تو اس کی حضور نے وضاحت فرما دی کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد دھاگے نہیں ہیں بلکہ سفید دھاگے سے مراد دن ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے. پھر کسی جگہ کوئی مطلق آیت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کر دیا، کوئی اس کے ساتھ قید لگا دی. جیسے چور کے بارے میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور جب پکڑے جائیں ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹو. لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، تو حضور نے دائیں ہاتھ کی قید لگا دی کہ دائیں ہاتھ کاٹنا ہے. یہ حضور نے قرآن کے مطلق حکم کو مقید کر دیا. یہ کسی عام حکم ہے قرآن مجید میں، اس کو حضور نے خاص کر دیا کسی جگہ پر. ایسی روایات بھی ملتی ہیں جیسے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا. تو یہاں ظلم کی وضاحت حضور نے خود خاص کر دی کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کوئی دوسرا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں جو لفظ ظلم کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد شرک ہے. پھر الفاظ قرآن کی وضاحت مختلف جگہ پر، جیسے سورۃ فاتحہ میں مغضوب علیہم والضالین ہے کہ ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا. تو حضور نے وضاحت کر دی کہ یہاں مغضوب علیہم سے مراد جن پر اللہ کا غضب اور قہر ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین یعنی گمراہ لوگ یہ اس سے مراد عیسائی ہیں. اس طرح بہت سے قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا لفظی معنی تو جو لفظی معنی سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس سے کیا مراد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ ان الفاظ سے مراد فلاں مفہوم ہے. پھر ایک چھٹا طریقہ جو ایک اضافی چیز ہے، یعنی اس سے پہلے تفسیر بالقرآن میں تو آپ نے تفسیر القرآن بالقرآن میں تو آپ نے سنا کہ
یہی اجمال سے تفصیل ہے، کسی جگہ مطلق کو مقید کرنا ہے، کسی جگہ عام کو خاص کرنا ہے، کسی جگہ یہ وہی طریقے ہیں، یہاں بھی وہی ہیں. یہاں اضافی چیز جو تفسیر قرآن بالاحادیث نبویہ میں ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ آیات کا تعین. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کی وضاحت کی کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ حکم نازل ہوا ہے جو اس آیت کے لیے ناسخ ہے، جس آیت کے ذریعے سے حکم منسوخ ہوا ہے. اور ساتواں طریقہ ہے قرآنی حکم کی تائید. یعنی قرآن پاک میں کوئی حکم نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں کچھ ارشاد فرمایا. یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تائید میں ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ کسی انسان کا مال اس کی دلی مرضی اور رضا جب تک نہ ہو، اس کی دلی رضا کے بغیر دوسرے شخص کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. آٹھواں طریقہ ہے قرآنی احکام سے زائد احکام بیان کرنا. یعنی اس کے پر بھی انہوں نے دلائل کے طور پر بہت سی احادیث پیش کی ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم بیان کیا ہے تو اس حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کچھ مزید اضافہ ان احکامات میں کر دینا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے. اور اسلوب کا جہاں تک تعلق ہے، جو احادیث کے ذریعے سے قرآن پاک کی تشریح کی گئی ہے اور انہیں تفسیر بالمعثور میں مفسرین نے ذکر کیا ہے، تو اس کے اسلوب کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اس اسلوب کا حکم یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، قابل قبول ہے. قرآن پاک کی آیات کی تشریح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں موجود ہے وہ اسی طرح قابل قبول ہے جیسے قرآن پاک کی آیات کی تشریح قرآن ہی کی دیگر آیات میں موجود ہے، الا یہ کہ احادیث جو ہے اس میں ضعف نہ پایا جاتا ہو، ضعیف روایات نہ ہو. ڈاکٹر محمد حسین زاہبی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن کی تفسیر قرآن سے یا صحیح سنت سے کرنے کا تعلق ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر شک اور ضعف سے بالا تر ہوتی ہے. مگر جن حدیث میں سند یا متن میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے. اب کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہیں اور سندن ضعیف کسے کہتے ہیں، متناً ضعیف کسے کہتے ہیں، یہ آپ کی اسی سیمسٹر میں جو دوسری کتاب ہے حدیث کے حوالے سے اس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا آئندہ پڑھ لیں گے اس حوالے سے. اور پھر تیسرا اسلوب ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، کہ قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے بیان کرنا. اس میں جو یاد رکھنے والی بات وہ یہ ہے، باقی وضاحت تفصیل تو آپ خود بیان کر سکیں گے کہ قرآن پاک کی آیات کی جو تفسیر صحابہ کرام نے لکھی یا بیان کی یا ان سے جو منقول ہو کے آئی وہ سے تفسیر القرآن باقوال صحابہ کہتے ہیں. بہرحال اس کے اسلوب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. یا تو وہ صحابی جب کسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ تشریح میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بیان فرمایا، اس آیت کی یہ وضاحت بیان فرمائی. اس کو کہتے ہیں مرفوع روایت. تو کوئی صحابی اگر کوئی مرفوع روایت بیان کرتے ہیں وہ تو بالکل قابل قبول ہے، اس میں کسی کے شک شبے کی گنجائش نہیں، وہ تو حدیث ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور جتنے بھی اقوال ہیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہی نقل ہو کے آئے ہیں. جو مرفوع روایات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. ہاں جو موقوف ہیں، یعنی ایسے اقوال کہ کسی صحابی نے کسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی قول ذکر کیا، کوئی وضاحت بیان کی، لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ وضاحت یہ تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موقوف. اب موقوف دو طرح کی یاد رکھنا. ایک موقوف روایت وہ ہے جس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ایسی وضاحت اور ایسی تشریح ہے کہ جو عقل کو استعمال کر کے نہیں کی جا سکتی. وہ یقیناً اس صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، بے شک اس نے اپنی روایت میں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے، لیکن سنی حضور ہی سے ہوگی، کیونکہ یہ انسانی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تشریح ایسی ہے. تو اس کو ہم اس موقوف روایت کو بھی مرفوع روایت کے حکم میں لیں گے. ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ حضور ہی سے سنی ہے اور حضور ہی کا قول ہے. اس بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابی کی تفسیر جب اسباب نزول یا ایسے امور سے متعلق ہو جن میں انسانی عقل کو دخل نہیں ہو سکتا، مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی.
جس تفسیر میں انسانی عقل کو دخل ہو اور اس کو صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب بھی نہ کیا ہو، تو ایسی تفسیر جو ہے وہ موقوف حدیث کے حکم میں ہوگی۔ اب دونوں چیزیں واضح ہوگی، یعنی اگر اس کا تعلق اس میں انسانی عقل کا عمل دخل نہیں ہے، اور ایسی تشریح اور ایسی وضاحت ہے جو کسی پیغمبر ہی کے ذریعے سے سنی یا بیان کی جا سکتی ہے، انسانی عقل سے ماوراء ہے، تو وہ تو موقوف بھی ہو مرفوع کے حکم میں ہوگی، بے شک منسوب نہیں کیا گیا حضور کی طرف، ہم یہی سمجھیں گے کہ حضور کا قول ہے۔ اور ایسی صحابی کی ایسی وضاحت اور ایسی تشریح اور ایسی تفسیر کہ جس میں عقل کا عمل دخل ہو، تو اسے ہم موقوف سمجھیں گے۔ پھر موقوف کے بارے میں دو گروہ ہیں مفسرین کرام کے، کہ کوئی ایسی روایت قرآن پاک کی کسی آیت کی ایسی تشریح جو کسی صحابی نے بیان کی ہے، اور ہے بھی وہ اس میں عقل کا عمل دخل بھی ہے، اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی نہیں کر رہے، یعنی وہ موقوف روایت ہے، تو کیا وہ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا نا اخذ و احتجاج، یا آگے کہیں گے کہ واجب الاحتجاج، یا احتجاج سے مراد یہ احتجاج نہیں ہے جو کسی کے مقابلے میں مظاہرین کرتے ہیں، احتجاج سے مراد ہے دلیل بنانا، دلیل پکڑنا، دلیل سمجھنا۔ کیا اس روایت کو ہم دلیل سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی دلیل بن سکتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں ہم اسے بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے احتجاج یا واجب الاحتجاج۔ تو مفسرین کرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا موقوف قول جو ہے وہ واجب الاحتجاج نہیں ہے، اسے ہم دلیل نہیں بنا سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم قبول کریں، کیونکہ وہ کسی صحابی کی عقل پر اس کا انحصار ہے، اور انہوں نے اپنی اجتہادی قوت سے اس آیت کی وہ تشریح بیان کی ہے، تو اجتہاد میں تو غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ قول ان کا درست ہو اور ممکن ہے غلط ہو، چونکہ معصوم عن الخطا، غلطی سے پاک تو صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، صحابہ کرام تو نہیں ہیں، غلطی کا احتمال بھی موجود ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہم ان کی بات قبول کریں، غلطی اور درستگی دونوں طرح کے احتمال موجود ہیں۔ جو دوسرا گروہ ہے مفسرین کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے موقوف اقوال بھی واجب الاحتجاج ہیں، یعنی انہیں بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں انہیں بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ممکن ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر وہ تفسیر بیان کی ہو اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا ہو، تو اہل زبان ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کا بہتر فہم و علم اور بہترین ادراک وہ لوگ رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شاگردی سے مستفید تھے، اور اخلاق نبوی سے وہ لوگ مزین تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن پاک کے وہ قرآن پاک کے فہم میں کوئی غلطی کریں یا اس کے سمجھنے میں ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راست شاگرد ہیں، اس لیے ان کا کوئی موقوف قول بھی ہے تو تفسیر میں وہ قابل قبول ہوگا۔ جو آخر میں ترجیح ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ علماء نے اس آخری رائے کو درست قرار دیا ہے، ان تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال کو اخذ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی تفسیر اقوال بمنزلہ ان روایتوں کے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہوں، یعنی صحابہ کرام کے اقوال روایت کی قسم میں سے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ روایت بھی صحیح ہو، یعنی جو اقوال صحابہ کرام سے نقل ہو کر آئے ہیں ان کے نقل میں سند متن میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کہیں کوئی ضعف نہ ہو، یعنی صحیح طریقے سے نقل ہو کر جو ہم تک صحابہ کرام کے اقوال پہنچے ہیں وہ تو قابل احتجاج ہیں، یعنی دلیل بننے کے لائق ہیں، اور قرآن پاک کی تفصیل اور تشریح میں انہیں پیش کیا، ان کے نقل ہونے میں کہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی ضعف ہے تو پھر وہ قابل احتجاج نہیں ہوں گے۔ پھر اگلا عنوان ہے صحابہ کرام میں سے مشہور مفسرین، اس کی وضاحت میں ہم نہیں جائیں گے چونکہ پہلی بہت طویل ہو چکی بات، یہ آپ خود دیکھ لیں گے، اور یہ کسی اور عنوان کے ذیل میں بھی آپ کے علم میں آ چکی ہوگی یہ بات۔ چوتھا اسلوب ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اب تفسیر القرآن باقوال التابعین یعنی تابعین کرام کے اقوال کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا، اس حوالے سے بھی مصنف یہ لکھتے ہیں کہ تابعین کرام میں بڑے جلیل القدر مفسرین گزرے ہیں، جیسے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے متعلق یہ آیا کہ وہ علم تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے، اور محمد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ مجاہد یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مصحف قرآن کی ابتدا سے اخیر تک 3 بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح دور کیا اس قرآن پاک کا کہ ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور اس کی
تشریح اور تفسیر ان سے پوچھتا. یعنی اس طرح سے ایک ایک آیت کی تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعین کرام میں بڑے اونچے درجے کے مفسرین گزرے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اکرمہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ، عطا ابن ابی رباح ہیں، حسن بصری ہیں، مسروق بن اجدہ ہیں. یہ سارے، سعید ابن مسیب اتنے بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. تو انہوں نے تفسیر پر بڑا کام کیا ہے. ان کے اسلوب کے متعلق مصنف لکھتے ہیں کہ 3 طرح کی رائے ہیں. بعض تو ان تابعین کرام کی رائے تفسیر میں قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست شاگرد نہیں ہیں، اس لیے غلطی کا احتمال ہے، ان کی بات ضروری نہیں کہ ہم لیں. اکثر مفسرین جو ہے، مصنف کہتے ہیں اکثر مفسرین تابعین حضران کی، جو تابعین کرام ہیں، ان کی تفسیر اقوال قبول کرتے ہیں، انہیں لیتے ہیں، چونکہ یہ تابعین کرام کوئی حضور سے اتنے دور کی نسبت نہیں رکھتے، بلکہ حضور ہی کے شاگرد حضرات صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. تو صحابہ کرام سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد ہیں صحابہ کرام، ان سے تفسیر سیکھی. تو اس لیے ان کی جو روایات ہیں وہ بھی اثر میں شامل ہیں، اور ان کی جو تفاسیر ان کی بیان کردہ جو تفسیر ہے وہ بھی گویا ایک قسم کی روایت ہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہوا علم ہے. اور تیسرا طبقہ نے لکھا کہ بعض علماء جو تابعین کے جو اقوال ہیں ان کو تفسیر بالماثور کے بجائے تفسیر بالرائے میں شمار کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تابعین کرام کی جو تفسیر ہے وہ گویا ان کے اجتہاد پر مبنی ہے. اور پھر اس کے بعد مصنف ایک 5واں اسلوب ذکر کرتے ہیں، تفسیر القرآن باقوال تبع التابعین، یعنی تابعین کے جو شاگرد ہیں تبع تابعین، ان کے اقوال بھی مفسرین نے تفسیر بالماثور میں لیے ہیں، اور ان کے متعلق بھی اسی طرح کی ملتی جلتی رائے تھی بعد کے لوگوں کی، کہ کچھ اسے ان کے اقوال کو تفسیر بالماثور میں لے رہے ہیں، کچھ تفسیر بالرائے میں لے رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے تفسیر بالماثور کا، کہ اس میں تابعین کرام کے اقوال کے بعد تبع تابعین کے اقوال بھی قبول کیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. اور 6واں اسلوب ہے تفسیر القرآن بالروایات الاسرائیلیہ، یعنی اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا. اسرائیلی روایات پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا، چونکہ یہ ایک مستقل عنوان ہے. 5 اسلوب آپ کے سامنے آگے، اور اب تک کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تفسیر بالماثور ہے، یعنی ایسی تفسیر جو روایات کے ذریعے سے کی جائے، جس میں قرآن پاک کی آیات کی تشریح کے لیے روایات پیش کی جائیں، تو ان روایات کا جو پیش کرنے کا اسلوب اور طرز ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح کے لیے قرآن ہی کی دوسری آیات پیش کرتے ہیں، اور اگر قرآن کی دوسری آیات نہ ملیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پیش کرتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ملیں تو پھر اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی نہ ملیں تو تابعین کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں، پھر تبع تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں. پر ہر ممکن کوشش ان مفسرین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے اپنے اجتہاد اور اپنی عقلی باتیں لکھنے اور بیان کرنے کے بجائے وہ قرآن پاک کی تشریح قرآن ہی کے ذریعے سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے بیان کر سکیں. اس طرز تفسیر کو تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے. ایسی تفاسیر کو عصری تفسیر، معصوری تفسیر، تفسیر بالروایت یا نقلی تفسیر یا تفسیر بالمنقولات جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے. پھر اس کے بعد اس باب میں جو اگلا عنوان ہے وہ کچھ تفاسیر کا تعارف ہے، یعنی اسی تفسیر بالماثور کے عنوان پر لکھی گئی بڑی اور اہم تفاسیر کا تعارف انہوں نے ذکر کیا ہے. تو وہ تعارف انشاءاللہ جب میں تفاسیر کا تعارف ذکر کروں گا تو وہاں علیحدہ سے بیان کر دوں گا.